السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تعالى في موضع آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال الله تعالى في موضع آخر وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، درود و سلام ہوں بالعموم تمام انبیاء کرام پر اور بالخصوص جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ اللہم صلی علیک۔ موجودہ دور میں ترقی یافتہ کہا جانے والا ہمارا معاشرہ متعدد بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے سماج میں پروان چڑھنے والے بچے جس کا لاڈ اور پیار وہ سب کے سب مستحق ہیں، انہیں وہ لاڈ اور پیار نہیں دیا جاتا جو دین اسلام نے بتلایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ماں اور باپ کی فطرت میں رکھا ہے۔ اللہ ماشاء اللہ وہ حقوق ان بچوں کو نہیں دیے جاتے بلکہ حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔
اور ان بچوں پر ظلم و زیادتیاں ناانصافیاں ان کے ساتھ کی جاتی ہیں. یہ ایک بہت بڑی بیماری ہے ہمارے معاشرے کے اندر. تو جیسا ہمارا بچوں کے ساتھ سلوک ہوتا ہے، رویہ ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جیسی ہماری بچوں کی تربیت ہوتی ہے بچے بھی آگے جا کے پھر ویسے ہی کرتے ہیں. اگر تربیت اچھی ہوگی تو آگے جا کے بچے بھی اچھے بنیں گے. اگر تربیت بچوں کی اچھی نہیں ہے تو آگے جا کے بچے بگاڑ پیدا کریں گے، وہ رسوائی کا سبب بنیں گے اپنے لیے بھی اور اپنے ماں باپ کے لیے بھی. تو اصل جو قصوروار ہے وہ ان کی تربیت کا صحیح نہ ہونا ہے، یہاں پہ خرابی ہے. بعض دفعہ لاڑ پیار بہت ہو جاتا ہے، بعض دفعہ یہ ہوتا ہی نہیں ہے، سختیاں. زیادہ پیار سے بھی بچے بگڑتے ہیں اور زیادہ سختی سے بھی بچے بگڑتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، تو آپ کو پتہ جائے گا کہ بچوں کے ساتھ ہم نے کیسے بیٹھنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسا پیار کرنا ہے ہم نے بچوں کے ساتھ. تو بے شمار واقعات موجود ہیں اس پر، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کیا کرتے تھے بچوں سے، اور جب دین کا معاملہ آتا تو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سختی کی ہے. کیسے سختی کی ہے کہ 9 سال کا اگر 7 سال کے بچہ ہو جاتا ہے تو نماز کی تربیت شروع کر دیں آپ. جب 9 سال کو پہنچ جاتا ہے تو اگر نماز کی پابندی نہیں کر رہا تو آپ ڈانٹیں اس کو، ڈپٹیں اس کو، سختی کریں اس پر. یہ سختی کرنے کی جگہ ہے، یہ سختی کرنے کا موقع ہے، اس لیے کہ یہ 9 سال 10 سال کی جو عمر ہے، اسی عمر سے ہی بچے نے اپنے راستے کو اختیار کرنا ہے بچے نے، اور اسی عمر سے ہی بچہ اپنا راستہ اختیار کرتا ہے. وہ سیدھے راستے پر چڑھ جائے تو چڑھ جائے، وگرنہ دیگر اس کے لیے بہت راستے کھلے ہیں. پھر تو سختی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، سختی کا آرڈر کی کہ جب 9 سال کا بچہ ہو جائے، اب نماز نہیں پڑھتا تو سختی کریں آپ. اب 9 سال کا بچہ ہو گیا ہے تو اس کے بستر بھی الگ کر دیں آپ. سختی ہے یہ، سختی ہے. جہاں پیار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بچوں کے ساتھ محبت ہے، وہ اب دوسرا پہلو دیکھیں آپ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت حسن و حسین آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا. ایک صحابی بیٹھے تو کہنے لگے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے تو 10 بچے ہیں، 10 بیٹے ہیں میرے، میں نے تو کبھی ایسے اپنے کسی بچے کو ایسے بوسہ دیا، ایسی محبت میں نے کسی بچے کے ساتھ نہیں کی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محبت ہے ماں باپ کے دل کے اندر. اگر آپ کے دل میں یہ محبت نہیں تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو اس کا مالک نہیں ہوں. کہ اللہ تعالیٰ جس کے دل کے اندر ماں باپ کے دل میں محبت ڈال دے بچوں کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. تو بچوں کے ساتھ پیار اور شفقت یہ بہت ضروری ہے. اس کا فرمان ہے، سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویعظم کبیرنا. وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بچوں پر شفقت نہیں کرتا، رحم نہیں کرتا، بچوں کے ساتھ پیار اور محبت سے پیش نہیں آتا اور بڑے کی تعظیم نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس کا فرمان ہے من لم یرحم صغیرنا ویعرف حق کبیرنا فلیس منا. جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بچوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑے کے جو حق ہے اس کو پہچانتا نہیں ہے، اس کا بھی خیال نہیں رکھتا، فلیس منا، وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں. سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں ایک اور روایت میں ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کسی کو اپنی اولاد پر شفقت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے مشفق ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے اپنی اولاد سے. دنیا کے اندر میں نے اتنا بڑے دل اور جگرے والا باپ کبھی نہیں دیکھا. میں اتنی زیادہ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہوں.
سیدنا انس فرماتے ہیں، اسی حدیث کے الفاظ ہیں، کان ابراہیم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسترضعا لہ فی عیال المدینہ، مدینہ کے ایک کنارے پر ایک دائی تھی، اس کو دودھ پلاتی تھی سیدنا ابراہیم کو، کانا ینطق ونحن معہ، وہ بولتے بھی تھے، باتیں بھی کرتے تھے۔ ایک روز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیدخل البیت، اس گھر میں داخل ہوئے، وَإِنَّهُ لَيُدْخَنُ وَكَانَ ذِئْرُهُ كَيْنًا فَيَأْخُذُهُ فَيُقَبِّلُهُ ثُمَّ يَرْجِعُ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، ابراہیم کو اٹھایا، سینے سے لگایا اور آپ نے بوسہ دیا، پھر اپنے بیٹے کو واپس اس خاتون کو دے دیا۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کے ساتھ کیسے پیار اور محبت کیا کرتے تھے۔ یہ پیار اور محبت ہی ماں باپ کا بچوں کے لیے آگے جا کر ماں باپ کے لیے کام آنا ہے۔ آج اگر آپ اپنے بچوں سے پیار کریں گے، محبت کریں گے، جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، بزرگ ہو جائیں گے، عمر رسیدہ ہو جائیں گے، جب آپ کو پیار اور محبت کی ضرورت ہوگی، اس وقت یہ آپ کا پیار اور محبت بچوں سے ادا کیا جائے گا، بچے آپ سے پیار اور محبت کریں گے۔ اگر آج آپ بچوں پر سختی کریں گے، بچوں سے نفرتیں کریں گے، بچوں کو ڈانٹیں گے، ماریں گے، جب آپ کو سہارے کی ضرورت ہوگی تو اس وقت آپ کا کوئی بچہ آپ کو سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ تو آج ہی اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کریں، ان کی اصلاح کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب بیٹا سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن میں فوت ہو گئے، جب فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے پر بڑے غمزدہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اپنے بیٹی کی جدائی میں آپ نے رونا شروع کر دیا۔ سیدنا انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے جو آخری سانسیں لے رہے تھے، آخری سکرات میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ اس پر سیدنا عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یا ابن عوف انہا رحمت، اے عبد الرحمن بن عوف یہ تو رحمت ہے۔ اس کے دو معنی، یہ اولاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، دوسرا معنی یہ کہ یہ جو آنسو آ رہے ہیں یہ رحمت کے آنسو ہیں، یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر، ان العین تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضى ربنا وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے میرے بیٹا ابراہیم آپ کی جدائی پر میری آنکھیں اشک بار ہے اور میرا دل جو ہے یہ غمزدہ ہے، اور ہم کوئی شور شرابہ واویلا نہیں کریں گے، ہم وہی کہیں گے، وہی جملہ اپنی زبان سے ادا کریں گے جس جملے سے رب تعالیٰ راضی ہو، وہی کچھ ہم کہیں گے۔ وَإِنَّ بِفَرَاقِكَ، اے ابراہیم آپ کی جدائی جو ہے لَمَحْزُونُونَ، اس نے بہت ہمیں غمزدہ کیا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے۔ اسی طرح اپنی بیٹی فاطمہ سے محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سب بچوں سے زیادہ محبت تھی، یہ فطرتی عمل ہے۔ کسی بچے سے باپ کو زیادہ محبت ہوتی ہے، کسی بچے سے ماں کو زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن محبت سب سے ہوتی ہے، کسی سے کم ہے تو کسی سے زیادہ ہے۔ یہ ماں باپ کا اختیار نہیں ہے، یہ فطرتی عمل ہے، فطرتی عمل ہے یہ، اس میں ماں باپ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں اگر جان بوجھ کر کسی بچے سے آپ کم محبت کرتے ہیں یا اسے ڈانٹتے رہتے ہیں، اسے اپنے سے دوری رکھتے ہیں جان بوجھ کر، اور کچھ کو آپ
اپنے سینے سے لگا کے رکھتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ ناانصافی اولاد کو بے ادب بناتی ہے، یہ ناانصافیاں اولاد کو نافرمان بناتی ہیں۔ جب ماں باپ اپنی اولاد کے درمیان انصاف نہیں کرتے تو وہ اولاد ماں باپ کی نافرمان بنتی ہے، وہ اولاد ماں باپ کی بے ادب بنتی ہے۔ آپ بچوں کو ساتھ لے کے چلیں تو سیدہ فاطمہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جوش میں آ کر فرما دیا کرتے تھے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فمن اغضبها اغضبنی، جس شخص نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اپنی اولاد کے ساتھ۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے نوازوں کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی احبہما فاحبہما من یحبہما، اے اللہ یہ میرے دو نواسے ہیں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ اے اللہ جو شخص ان میرے دونوں نواسوں سے محبت کرے ان سے بھی تو محبت فرما۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اپنے نواسے کے لیے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت کا ایک پہلو ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، قدم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا اتقبلون صبیانکم فقالوا نعم فقالوا لکننا واللہ ما نقبلنا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیہاتیوں کے پاس آئے، دیہاتیوں کے پاس، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے، دیہاتی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں؟ فرمانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جی ہاں۔ وہ دیہاتی کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے بچوں کو بوسہ دیے ہی نہیں، مانا یہ پیار اور محبت ہمارا اپنے بچوں کے ساتھ نہیں ہے۔ تو بوسہ دینا اپنے بچوں کو یہ بھی پیار اور محبت کی نشانی علامت ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھری پڑی اس طرح واقعات سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے۔ نماز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسی کو اٹھا لیا کرتے تھے، نماز پڑھا رہے ہیں، فرض نماز جماعت ہو رہی ہے، حدیث میں آتا ہے، ابو قتادہ فرماتے ہیں کانا یصلی وہو حامل امامۃ بنت زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نواسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اٹھا لیتے، جب قیام میں ہوتے نا، قیام میں رکوع میں جاتے اپنی نواسی کو سینے سے لگا کے رکھتے، جب سجدے میں جاتے نیچے لٹا دیتے، جب سجدے دونوں کر کے کھڑے ہوتے قیام کے لیے پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے۔ اور آپ کی بیٹی سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، اور یہ ابی العاص بن ربیعہ یہ ان کی بیٹی ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچے کو گود میں لیتے خوشی میں آ کر، پیار و محبت میں۔ بعض دفعہ بچوں نے آپ کی گود میں پیشاب بھی کر دیا، لیکن آپ نے کبھی اٹھا کے پھینکا نہیں، یہ نہیں کہا اٹھا کے لے جاؤ اس نے گندی کر دی، یہ کر دی، نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، ام قیس فرماتی ہیں انہا اتت بابن لہا صغیر، میں اپنے ایک چھوٹے سے بچے کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئی، لم یاکل الطعام، وہ کھانا نہیں کھاتا تھا، وہ کھاتا نہیں تھا، میں ضد کرتا تھا، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کی، میں نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا بیٹا ہے، یہ کھانا نہیں کھاتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاجلسہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی حجرہ، آپ نے اس بچے کو پکڑا اپنی گود میں بٹھا لیا، گود میں بٹھا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فبال علی ثوبہ، تو اس بچے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں آپ کے کپڑوں پر پیشاب کر دیا، فدعا بماء فنہضہ ولم یغسلہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا، پانی منگوانے کے بعد ہاتھ گیلا کر کے ان کپڑوں پر جہاں پیشاب لگا تھا چھینٹے مار لی، وَلَمْ يَغْسِلْهُ، دھویا نہیں اس کو۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے، بچی اگر
پیشاب کر دیتی ہے کپڑوں پر، وہ کسی بھی عمر کی ہو، چھوٹی ہے بڑی ہے، اس بچی کے پیشاب والے کپڑے دھوئے جائیں گے۔ اگر بچہ، چھوٹا بچہ پیشاب کرتا ہے کھانا کھانے سے پہلے، کوئی بھی چیز، اگر ماں کا صرف دودھ پیتا ہے نا، اس عمر کی صرف بات کر رہے ہیں، کھانا بھی نہیں کھاتا وہ، نہ کھاتا ہے نہ پانی تو پیتا ہوگا، کھانے کی بات کر رہے ہیں، کچھ کھاتا نہیں وہ بھی سوائے پینے کے، ماں کا دودھ پیتا ہے یا پھر فیڈر پیتا ہے یا پھر پانی پیتا ہے، لیکن کھاتا کچھ نہیں ہے وہ۔ اس اثنا میں، اس دوران اگر وہ بچہ، بیٹا کپڑے پر پیشاب کر دیتا ہے، وہ کپڑا دھویا نہیں جائے گا بلکہ ہاتھ گیلا کر کے اس کو چھینٹے مارے جائیں گے۔ جب وہ کھانا شروع کر دے تو اس وقت اگر پیشاب کر دے اس کے بعد تو کپڑے کو بھی دھویا جائے گا، لیکن بچی، بیٹی، وہ چھوٹی سی عمر میں بھی پیشاب کرے تو اس کو دھویا جائے گا، اس پر چھینٹے نہیں مارے جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چھینٹے مارے، اس کو دھویا نہیں۔ تو یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اور محبت ہے بچوں کے ساتھ۔ تو بچوں کی تربیت ماں باپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کو صحیح لائن پہ چڑھانا، صحیح راستے پر لے کے چلنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ماں باپ ان کی تربیت نہیں صحیح کرتے، دنیا میں بھی ان کے لیے خرابی ہے، ایسے ماں باپ کے لیے آخرت میں بھی خرابی ہوگی۔ اور اس کے اندر خاص طور پر ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ ماں کا کردار، باپ تو باہر کے کام کاج کے لیے، ماں کا کردار بڑا اہم ہے۔ اب کچھ سلف صالحین میں سے صحیح ان کی سیرت ذرا سماعت فرمائے۔ ایک بچہ ہے، وہ دنیا کے اندر آئے، یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، یتیم۔ دیکھیں مائیں جب تربیت کرتی ہیں تو بچے کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں۔ اگر ماؤں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے تو بچوں کی تربیت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو لہذا ہمیں والدین کو چاہیے کہ جب ہم گھر سے اپنی بچی کو رخصت کریں تو صحیح تربیت کے ساتھ رخصت کریں، آگے جو نسل ہو وہ ان اپنے آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، آپ کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ ایک بچہ پیدا ہوا یتیم، یتیم بچہ پیدا ہوا، یتیم، غزہ کی سرزمین پر، غزہ جہاں آج کل جنگ لگی ہوئی ہے، یہ فلسطین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے غزہ، اس پٹی پر ایک یتیم بچہ پیدا ہوا، یتیم بچہ، 2 سال کا بچہ ہے، 2 سال کا۔ اب ماں کی دل میں تڑپ ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں، اس کو لکھاؤں، اس کی تربیت اچھی کروں، اس کو امام محدث بناؤں۔ امام ذہبی نے لکھا ہے طبقات کے اندر کہ 2 سال کا یتیم بچہ، 2 سال کا، وہ اکیلی ماں سوچ و بچار کرتی ہے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا علم کا مرکز کون سا ہے۔ پتہ چلا کہ مکہ المکرمہ سب سے بڑا علم کا مرکز ہے۔ غزہ فلسطین کہاں، مکہ کہاں، خود ہی اس کا اندازہ لگانے کتنا لمبا چوڑا سفر بنتا ہے۔ یہ اس وقت جذبہ ہوتا ہے ماں کے دل کے اندر جب ماں اس کو سمجھتی ہو، دین کو سمجھتی ہو، جب ماں کی تربیت صحیح ہو۔ اگر ماں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے بچوں کے آگے کیا تربیت کرنی ہے۔ یتیم بچہ ہے، 2 سال کا ہے، اب ماں لے کے چل رہی ہے۔ امام ذہبی لکھتے ہیں اس ماں کے پاس لیس عندہا درہم ولا دینار، اس وقت اس ماں کے پاس 1 ٹکا بھی نہیں تھا، 1 پیسہ، 1 درہم و دینار نہیں تھا اس ماں کے پاس، ہاتھ سے خالی، اللہ توکل، سفر شروع کر دیا۔ جب مکہ پہنچی، مکہ جا کر بچے کو داخل کروایا، علم حاصل کیا بچے نے، وہ بچہ محمد بن ادریس بعد میں جا کے امام شافعی بنا، وہ امام شافعی بنا بعد میں جا کر، محمد بن ادریس اس بچے کا نام ہے کون؟ یتیم ہے۔ جب دنیا میں آیا یتیم تھا وہ، جب دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یتیم تھے۔
یتیموں سے یہ دین شروع ہوا، آگے دیکھیں کیسے یتیموں نے ہی اس دین کی حفاظت کی، آگے لے کے چلے۔ آج اگر دنیا کے اندر دیکھیں، آدھے مسلمان، پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں، آدھے مسلمان اپنی نسبت شافعی مسلک کی طرف کرتے ہیں، اپنی نسبت امام شافعی کی طرف جوڑتے ہیں۔ یہ کیسے امام بن گئے؟ خود بخود بن گئے؟ ماں کی پیٹ سے باہر نکل کے آئے تھے امام بنے؟ نہیں، یہ ماں کی محنت ہے، ماں کی تربیت ہے۔ یہ معاشرے کی اصلاح، اس کی اصل ذمہ دار ماں ہے۔ جب بچی کی صحیح تربیت ہوگی، اپنے گھر سے جائے گی، وہ اپنی اولاد کی تربیت ویسے ہی کرے گی۔ اب آگے چلتے ہیں، امام شافعی کے شاگردوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے شاگردوں کو، بہت زیادہ شاگرد ہیں، ان میں سے ایک شاگرد کی ہم بات کرتے ہیں۔ ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی یتیم ہے، وہ بھی یتیم ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، ابھی 10 سال کے تھے، 10 سال کے، موطا امام مالک کی موطا جو حدیث کی کتاب ہے ان کو زبانی یاد تھی 10 سال کی عمر میں۔ 7 سال کے امام شافعی تھے رحمہ اللہ، قرآن مجید زبانی یاد کر لیا تھا، حفظ کر لیا تھا۔ یہ ماں باپ کی تربیت ہے، اتنے بڑے امام بنے۔ اب ہم ان کے ایک شاگرد کی بات کرتے ہیں، وہ بھی یتیم ہے، بغداد میں پیدا ہوا بچہ، وہ بغداد میں ابھی چھوٹا سا بچہ ہے، ماں ہے، رات کو اٹھتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، بچے کو ساتھ بٹھاتی ہے، بچے کو اٹھا کے ساتھ، چھوٹا سا بچہ ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک ہی دعا کرتی ہے، کیا دعا کرتی ہے؟ اے اللہ، اس میرے بچے کو امام شافعی جیسا بنا دے، اس میرے بچے کو امام شافعی جیسا بنا دے، امام شافعی جیسا۔ تھوڑا پہ دعا دیکھیں، نہیں دعا کر دی اللہ اس میرے بچے کو ڈاکٹر بنا دے، انجینئر بنا دے، تاجر بنا دے، پروفیسر، نہیں، اے اللہ اس میرے بچے کو، میری ایک ہی التجا ہے، یتیم بچہ ہے، امام شافعی جیسا بنا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کی دعا کو قبول کیا، وہ بچہ امام احمد بن حنبل بن گیا، وہ بھی یتیم ہے، وہ بھی یتیم ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ، ان کی سیرت کو پڑھیں، آپ کا دماغ کھلے کہ کیا یہ لوگ تھے۔ جب پیچھے جائیں گے پتہ چلے گا کہ ماں باپ کی دعائیں ہیں، یہ ماں باپ کی تربیت ہے، یہ بھی یتیم ہے۔ امام احمد بن حنبل نے مسند احمد لکھی، مسند احمد 52 جلدوں کے اندر، 52 جلدیں مسند احمد کی، ہر صحابی کی الگ الگ روایات کو الگ الگ جمع کی اس کتاب کے اندر۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں امام ابن قتیبہ، 3 صدی کی امام ہے یہ، امام ابن قتیبہ فرماتے ہیں اپنے شاگردوں کو مخاطب ہو کر، اے شاگردوں، اگر تمہیں پتہ چلے کہ کوئی شخص امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے، فَعْلَمْ، تو آپ جان لینا، ان من اہل سنت، وہ اہل سنت میں سے۔ اگر کوئی شخص امام احمد بن حنبل سے محبت کرتا ہے نا، تو آپ جان لینا وہ شخص اہل سنت میں سے، سلف صالحین میں سے، اصحاب السلف میں سے، مانا وہ صحیح راستے پر ہے، صحیح منہج پر ہے، یہ بھی نبینا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کیا، 10 سال کی عمر میں بے شمار حدیث کے حافظ ہیں، بے شمار حدیث کے حافظ۔ اپنی آخری عمر میں جب سکرات لگی ہوئی ہے، بیٹے کہتے ہیں میرے بیٹے مجھے وضو کرا دیں، وضو کرائیں مجھے، آخری وقت ہے۔ اب بیٹا وضو کرانے لگ گیا، جب پاؤں دھونے کی باری آئی، بیٹے نے جلدی جلدی پاؤں دھونے کی کوشش کی، دیکھیں کہ سنت پر کیسے پابندی ہے۔
فرمانے لگے کہ بیٹے اے عبداللہ نام تھا ان کا، اے عبداللہ میرے پاؤں کو اچھے طریقے سے دھوئیں سنت کے مطابق، انگل کے درمیان خلال بھی کریں، آپ خلال بھی کریں، یہ سنت کے ساتھ محبت پیار۔ وقت کے امام ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ اب امام احمد بن حنبل کے شاگردوں کی ہم بات کرتے ہیں، دو شاگردوں کا ہم ذکر کرتے ہیں، وہ بھی دونوں یتیم ہیں، وہ بھی دونوں یتیم ہیں۔ ان میں سے ایک امام ابو زرع رحمہ اللہ تعالی۔ امام ابو زرع اپنے وقت کے امام تھے، محدث تھے، امام ابو زرع رازی رحمہ اللہ تعالی۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں امام غسانی فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں ایک ایسی سواری خریدوں، خریدنے کے بعد پوری دنیا کا چکر لگاؤں، پوری زمین کا، دیکھوں کہ دنیا کے اندر سب سے بڑا عالم کون سا عالم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا چوکیدار کون ہے، کون سا عالم ہے۔ ساری زمین کا چکر لگایا انہوں نے، جب فارغ ہو کے واپس آئے پوچھا کہ بتلائیں کون سا شخص ایسا ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر پہرا دیا ہوا ہے، پہرا دیا ہوا ہے۔ وہ فرمانے لگے شابن فی ناحیت المشرق، ایک نوجوان ہے جو مشرق کی طرف رہتا ہے۔ میں اس بچے کے پاس، اس نوجوان کے پاس گیا، میں نے اس سے گفتگو کی، میں نے اس کو دیکھا، پڑھا، لکھا، میں نے بہت کچھ جانا۔ میں جو سمجھا اس بچے سے بڑھ کر اس دنیا کے اندر اس وقت کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا چوکیدار نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی۔ ان کے دو شاگرد امام زرع، بڑا حافظہ تھا ان کا، بہت بڑا حافظہ تھا، بہت زیادہ حافظہ۔ ان کے شاگرد ہیں، ان کے شاگرد، اس نے کہا کہ ایک دن بڑی مجلس کے اندر کہ میرے شیخ کو 2 لاکھ حدیثیں زبانی یاد ہے۔ امام ذہبی نے لکھا یہ 2 لاکھ حدیثیں، اگر 2 لاکھ میرے شیخ کو حدیثیں یاد نہ ہو میری بیوی کو طلاق ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، اس نے کہا چلو میں اپنے شیخ سے پوچھوں صحیح 2 لاکھ حدیثیں یاد نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ جب پوچھا امام زرع فرمانے لگے امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھیں آپ، احفظوا 200,000 حدیث کما یحفظ الناس قل هو اللہ احد۔ بیٹا 2 لاکھ حدیثیں تو مجھے ایسے یاد ہیں جیسے عام مسلمان کو سورہ اخلاص یاد ہے، اس طرح یاد ہے مجھے۔ یہی امام زرع رحمہ اللہ تعالی، یہ بھی یتیم ہے، یہ بھی شاگرد ہے امام احمد بن حنبل کے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کہاں سے یتیم سے دین کو شروع کیا، وہی کے سلسلے کو آگے یتیم میں لے کے چل رہے ہیں۔ یہ کیا ہے اصل میں؟ ماں باپ کی دعائیں، یہ ماں باپ کی تربیت ہے، خاص طور پر ماں کی۔ اسی طرح اتنا قوی حافظہ اپنی آخری عمر میں پہنچ گئے، سکرات لگی ہوئی ہے، سکرات۔ اب شاگرد بیٹھے ہوئے، امام ہے، استاد لیٹا ہوا ہے، بے ہوش ہے، سکرات لگی ہوئی ہے، بیٹھے ہوئے شاگرد۔ اب شاگرد کہیں کہ اب کیسے شیخ کو ہم کہیں کہ اب لا الہ الا اللہ پڑھیں، جیسے حدیث میں تلقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، جب موت کے قریب پہنچ جائے انسان تو اس وقت اس تلقین کرو لا الہ الا اللہ کی، کیسے کہیں ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں؟ تو ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد تھے ابو حاتم، وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک طریقہ ہے، آپ سب لوگ خاموش رہیں، میں یہ کام کرتا ہوں۔ انہوں نے ایک حدیث پڑھنا شروع کی، یہ ان کے حافظے کو دیکھیں کتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے حافظہ دیا تھا۔ وہ فرمانے لگے کہ حدیث شروع کی، ابو حاتم نے حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد المجید ابن جعفر
عن صالح، جب جہاں پر پہنچے خاموش ہو گئے، خاموش ہو گئے وہ. والباقون سکتوا، باقی سارے خاموش تھے پہلے. ایک دم امام زرہ رحمہ اللہ نے آنکھیں کھولی، آگے حدیث کو کنٹینیو کیا. فرمانے کہ عن کثیر ابن مرۃ عن معاذ ابن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. حدیث میں آتا ہے، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ جب صرف اتنے الفاظ سے آخری کلمہ تھا توفیت، فوت ہو گئے. تو ان کا حافظہ ہے، سکرات لگی ہوئی، بے ہوش ہوتا ہے آدمی، لیکن اس وقت انہوں نے حدیث پڑھی اور لا الہ الا اللہ پڑھ لی. ان کا حافظہ ہے. دوسرے امام احمد محمد کے شاگرد ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، جب چھوٹے سے یہ بھی یتیم ہے، چھوٹے سے تھے نا، اللہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بینائی لے لی. اب ماں کے دل کے اندر جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ سے امید لگائی، اللہ مجھے بیٹا ہو تو میں وقت کا امام بناؤں، محدث بناؤں اس کو، اور دین کا عالم بناؤں میں اس کو. اب چھوٹی سی عمر ہے، بچے کی آنکھیں چلی گئی، نبینا ہوگی امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ. جب نبینا ہو گئے تو ماں پریشان ہوگی، اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ میں نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی اس بچے سے، میں نے تو اس کو دین کا عالم بنانا تھا. تو بالآخر ماں کبھی اس حکیم کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی وہاں، بالآخر سارے کے سارے حکماء جو تھے نا، انہیں سب نے کہا کہ یہ بچے کی آنکھیں واپس نہیں آ سکتی، یہ لا علاج ہے یہ بچہ. ماں واپس آئی، رات کو دعائیں کر رہی ہیں، اللہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، سارے ڈاکٹروں نے لا علاج کہہ کے واپس کر دیا. تو قادر ہے، تو میرے جذبات کو پہچانتا ہے، تو میرے ارادوں کو جانتا ہے، میں نے کیا نیت کی اس بچے کے بارے میں، کیا میں نے خواب دیکھے ہوئے تھے. اب ظاہر سے پریشان نہیں ہے، رات کو نیند نہ آئے. لکھا ہے مورخین نے کہ اس ماں کی تھوڑی دیر آنکھ لگی، اللہ تعالیٰ نے خواب میں سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرا دی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام جب ملاقات ہوئی تو سیدنا ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں فرماتے ہیں، اے بخاری کی والدہ، تمہارے بچے کی آنکھیں ٹھیک ہو گئی. خواب میں بعض دفعہ آدمی اچانک اٹھ بھی جاتا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے. وہ والدہ اٹھ کے بیٹھ گئے، دیکھا کہ بچہ اٹھ کے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی بینائی واپس آ چکی ہے. پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ کیا ہے، یہ بتاؤ یہ کیا بتا رہا ہے. اور ایسی بینائی واپس آئی. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے تاریخ کبیر 4 جلدوں پر مشتمل ہے، 4 جلدوں پر ایسی بینائی واپس آئی کہ تاریخ کبیر جیسی کتاب انہوں نے چاند کی رات کو روشنی بیٹھ کے لکھی. ایسی بینائی واپس آئی، کسی آلے کے چشمے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ ماں کی تربیت ہے. تو ماں کی تربیت ہی بچوں کو آگے لے کے جاتی ہے. خاص طور پر، عام طور پر باپ بھی، دونوں شامل ہیں، لیکن خاص طور پر ماں کی تربیت. کیوں؟ اس لیے کہ وہ پہلی درسگاہ ہے، وہاں سے جو بچہ سیکھے گا آگے وہی اپلائی کرنے کی کوشش کرے گا. اور خاص طور پر پھر بچیوں کی تربیت، اس کا اہتمام کرنا یہ بہت ضروری ہے ہمارے لیے، والدین کے لیے، تاکہ آگے جائیں جب ان کے بچے ہوں تو اپنے بچوں کی صحیح معنوں میں تربیت کر سکیں گے. تو بہرحال باتیں اس کے اندر اور بہت زیادہ ہیں. یہ بھی یتیم بچے تھے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسے یتیم سے ہی دین کو شروع کیا اور آگے یتیم کی ٹیم ہی آگے لے کے چل رہی ہے. آج بھی دیکھیں جو بڑے سے بڑا آپ کو عالم ملے گا نا، وہ ایسا نہیں کوئی مالدار ہو، کوئی سرمایہ دار ہو، کوئی کاروبار والا ہو، کوئی تاجر، نہیں.
یہ اللہ تعالیٰ نے دین غریب ہے، اللہ تعالیٰ نے غریبوں سے اس کا کام لینا ہے۔ ہاں اگر کوئی مالدار عالم بن جاتا ہے فبیہ، بہت اچھی بات ہے، یہ تو سونے پہ سہاگا ہے، سونے پہ سہاگا ہے۔ یہ ٹیم ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، اس سلسلے کے اندر جو مین کردار ہے وہ ماں کا ہے۔ جب تک اپنی اولاد کی صحیح تربیت ماں نہیں کرے گی اس وقت تک بچہ کچھ نہیں بن سکتا۔ آج اگر آپ بچے کی صحیح تربیت کریں، کل جب آپ کو ضرورت ہوگی تو بچے آپ کے خادم بن کر رہیں گے۔ اگر آج بچے کو ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، ہاں بوقت ضرورت سختی بھی لازمی، سختی بھی ضروری ہے بوقت ضرورت، لیکن پیار اور محبت سے کام چلانا یہ زیادہ مناسب ہے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ تو بہرحال اس کے اندر اور بھی کافی ساری باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھتا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اولاد کے صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہماری جو سیئات ہیں اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔